میرے پڑوس کے گھر میں ایک درخت تھا جس کی شاخیں میرے کمرے کی کھڑکی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ کھڑکی کے باہر ایک بالکنی تھی۔ جب میں وہاں کھڑا ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے درخت اور میرا قد ایک جیسا ہے۔ میں اس کی شاخوں کی سطح تک ہوتا۔ اس پر بہت سی چڑیوں کا بسیرا تھا۔ کچھ باقاعدہ گھونسلے بنا کر رہتی تھیں اور بہت سی یوں ہی درخت کی اندرونی ٹہنیوں کے پتوں میں چھپ کر رہتی تھیں۔ وہ صبح کے وقت بہت چہچہاتی، جس کی وجہ سے میری آنکھ اکثر کھل جایا کرتی۔ میں بیلکنی میں جا کر بہت دیر تک انہیں دیکھتا۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی تھیں۔ وہ بالکنی کی دیوار پر بے دھڑک بیٹھتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے صبح صبح وہ مجھے یعنی اپنے پڑوسی کا حال احوال دریافت کرنے آتی ہیں، سلام کرنے آتی ہیں، مزاج پرسی کے لیے آتی ہیں۔ کچھ دیر دیوار پر بیٹھ کر چہچہاتی اور پھر اپنے اپنے کاموں کا رخ کرتی۔ ایسا صرف وہ صبح کرتی اور پھر سارا دن کبھی دیوار پہ نہ بیٹھتی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ چڑیاں مہمان بن کر میرے گھر آتی ہیں، میری خیریت دریافت کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور میں کتنا خود غرض ہوں کہ مہمانوں کی توازن بھی نہیں کرتا۔ یہ سوچ کر میں نے دیوار پر ایک مٹی کا برتن رکھا اور اس میں کچھ باجرہ ڈال دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اب چڑیوں کا میری دیوار پر سارا دن آنا جانا لگا رہتا۔ کورونا کی وبا نے اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ لوگ جوگ در جوگ بیمار ہو کر مرنے لگے، عام تعطیل ہو گئی، سب اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے۔ میں بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا، سارا دن ٹی وی دیکھنا یا پھر سامنے درخت پر موجود چڑیوں کا مشاہدہ کرنا۔ فرصت ہی فرصت تھی، شاید اسی میں اوپر والے کی کچھ مصلحت تھی۔ شاید وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ زندگی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، مشاہدے اور اپنوں سے ملاقات اور اپنوں کے لیے وقت نکالنے کا بھی نام ہے۔ میں سارا دن کھڑکی پر بیٹھا چڑیوں کا مشاہدہ کرتا۔ 2-3 دنوں کے بعد مجھے چڑیوں کے رہن سہن کی روٹین سمجھ آنے لگی۔ تجسس بڑھا تو میں نے سارا دن ان پر توجہ مرکوز کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ چڑیاں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مشینی روبوٹ ہیں جن کے دماغ میں کسی نے چپ لگا کر ہدایت فیڈ کر دی ہو۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان میں کمال کا استحکام، کمال کا نظم و ضبط، کمال کی یکسوئی اور کمال کا ڈسپلن۔ میں تو نہ صرف حیران ہوا بلکہ تھوڑا سا پریشان اور تھوڑا پشیمان بھی ہوا۔ صبح کی نماز کے بعد جب آسمان پر سفیدی آنے لگے تو چڑیوں کی زور زور سے چہچہاٹ کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ اگر چہچہاٹ کو غور سے سنتا تو مجھے اس میں ایک ردم سا محسوس ہوتا۔ اس میں ایک تسلسل، ایک باقاعدگی اور ایک ریپیٹیشن سی تھی۔ ایسا لگتا جیسے حمد و ثنا کر رہی ہوں یا پھر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ 5 سے 7 منٹ تک چہچہاٹ میں زور رہتا، پھر آہستہ آہستہ چہچہاٹ کم ہوتی جاتی۔ وہ اپنے گھونسلوں اور اندرونی ٹہنیوں سے نکل کر باہر کی ٹہنیوں پر اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی، پھدکتی ہوئی کسی اوپر والی ٹہنی پر تو کبھی نیچے والی، اور کبھی اس سے بھی نیچے اور کبھی سب سے اوپر جا بیٹھتی، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس۔ اٹکیلیاں کرتی، معارضہ و معانقہ کرتی۔ اب بھی ان کی چوں چوں اور چاں چاں کا شور ہوتا، مگر اس میں پہلے جیسا ردم نہ تھا۔ اب ان کی چہچہاٹ ایسی محسوس ہوتی جیسے عید کی نماز کے بعد لوگ آپس میں مبارک مبارک کہہ کر گلے ملتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھی عید کا سا گماں ہو رہا تھا۔ یہ بھی ویسے ہی آپس میں ایک نئی صبح کی آمد میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی خیریت و عافیت دریافت کر رہی تھی۔ سورج تانبے کی تھالی کی مانند نمودار ہو رہا تھا۔ کچھ چڑیاں درخت سے اڑ کر میرے دیوار اور کچھ آس پاس کے گھروں کی دیواروں پر بیٹھتی ہیں، جیسے یہ اب اپنوں کی خیریت کے بعد پڑوسیوں کی خیریت دریافت کرنے لگی ہیں۔ تانبے کی تھالی میں اب پلاہٹ سی آنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ پلاہٹ آسمان سے زمین کی طرف تیزی سے تیرتی ہوئی اترنے لگی۔ آسمان زیادہ روشن ہونے لگا،
یہ چڑیوں کے ناشتے کا وقت تھا۔ کرنوں کے سفر کے ساتھ ہی چڑیوں کی مصروفیات شروع ہو جاتی۔ دانہ چگتی، جن کے گھونسلے میں بچے ہوتے، ان میں سے ایک جاتا، ناشتہ کرتا اور تھوڑا بچوں کے لیے لے آتا۔ اس کے آتے ہی جو وہاں بچوں کی حفاظت پر مامور ہوتی یا ہوتا، اب ناشتہ کرنا اور لانے کا وقت اس کا ہوتا۔ کچھ دیر آرام کے بعد پھر کھانے پینے کا اہتمام کرتی، گھوم پھر کر کھانا کھاتی اور کچھ بچوں کے لیے بھی لے آتی۔ مغرب تک یہی سلسلہ لگا رہتا۔ سورج اپنی کرنیں لپیٹنے لگتا۔ کرنوں کی واپسی کے ساتھ ہی چڑیوں کا اپنے اپنے ٹھکانوں پر آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سورج اب غروب ہونے لگا، آسمان پر روشنی مدھم ہونے لگی، چڑیاں اپنے اپنے مقام پر لوٹ آئیں۔ یہ وقت مغرب کی اذان سے تقریباً 5-7 منٹ پہلے کا ہے، جب چڑیاں دوبارہ زور زور سے چہچہانے لگتی ہیں۔ اب ان کی آواز میں زیادہ شدت ہے۔ یہ چہچہاہٹ صبح کے مقابلے میں قدرے مختلف ہے۔ غور کرنے پر ایسا محسوس ہوتا جیسے حمد و ثنا کی بجائے اب یہ گریہ زاری سے اپنے مالک کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، توبہ استغفار کر رہی ہیں، کھانے پینے کا شکر، صحت سلامتی کا شکر، اپنے گھر میں دوبارہ آنے کا شکر، ایک اچھا دن گزارنے کا شکر، اور پھر توبہ استغفار کر کے خود کو اپنے مالک کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سونے کی تیاری کرتی ہیں۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی یہ ایسے خاموش ہو جاتی جیسے درخت پر کوئی ہے ہی نہیں۔ میری بالکنی کی دیوار پر ہر وقت پانی اور باجرہ پڑا رہتا۔ میں نے کبھی انہیں اٹھ کر آدھی رات کو کھاتے نہیں دیکھا۔ ان کی زندگی گزارنے کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ تھا، جس میں کبھی میں نے 20-22 دنوں میں رد و بدل نہیں دیکھا۔ کبھی کسی کو حمد و ثنا سے پہلے دانہ چگتے نہیں دیکھا، کبھی شکر اور استغفار کے بعد اڑتے پھرتے نہیں دیکھا۔ مالک نے جو حدود ان کے لیے مقرر کر دی، کبھی ان سے تجاوز کرتے نہیں دیکھا۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق پائی جاتی ہیں سوائے انسان کے، اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں باقاعدگی ایک ٹائم ٹیبل سیٹ نظر آئے گا۔ میں نے انہیں کرونا کی وبا میں خود کو لاک ڈاؤن کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں بیمار ہو کر خود کو کمرے میں قید ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا کہ صرف اپنے ہی لیے نہیں جیا جاتا، گھر والوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ان کے آس پاس بہت دیر تک بیٹھنا چاہیے، رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے، ان سے میل جول رکھنی چاہیے۔ آس پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے متعلق صرف اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کسی مشکل میں تو نہیں، انہیں کوئی پریشانی تو نہیں جسے ہم آسانی سے حل کر سکتے ہوں۔ ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں رات کو بھوکے تو نہیں سوئے۔ میں نے چڑیوں کے رہن سہن سے یہی مشاہدہ اخذ کیا ہے کہ زندگی سب کے ساتھ مل کر گزارنے کا نام ہے۔ زندگی ایک نظم و ضبط کا نام ہے، ایک طور طریقے کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔